السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ اکرام، ہم نے کل منطق کی تعریف اور منطق کی حاجت کیوں پڑھی یہ پڑھا تھا۔ آج اس کی جو سوالات رہیں گے ان کو حل کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے منطق کی اصطلاحی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کریں، بیان کریں۔ بھائی منطق کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن فی الفکر عن الخطأ فی الفکر، یعنی ایسے قوانین کا جاننا جن کی رعایت کرنے سے ذہن غلطی سے بچ جائے۔ پھر آپ نے موضوع پڑھا تھا، اس کا موضوع ہے وہ معلومات تصدیقیہ یا معلومات تصوریہ جو پہنچاتے ہمیں نہ معلوم تصدیق اور نہ معلوم تصور تک۔ پھر غرض و غایت پڑھی تھی کہ ان کو جب یہ ہمیں پتہ ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے ان کی غرض و غایت یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو خطا سے غلطی سے فکر کرنے میں، نظر و فکر کرنے میں بچا لیں۔ سوال نمبر 2 کا جواب کیا ہے بھائی؟ تصور اور تصدیق کے اقسام امثال بیان کریں۔ تو تصور کی 2 قسمیں تھیں، ایک تصور بدیہی اور ایک تصور نظری۔ ایسے ہی تصدیق کی بھی 2 قسمیں تھیں، ایک تصدیق بدیہی اور ایک تصدیق نظری۔ تصور بدیہی اسے کہتے ہیں جو غور و فکر کرنے میں، تصور بدیہی اسے کہتے ہیں، تصور بدیہی اس کی تعریف تو نہیں بیان کی ہے، انہوں نے تعریف نہیں پوچھ رہے ہیں بھائی، خالی مثال بیان کر دینا ہے۔ تصور بدیہی کی مثال کے طور پر سورج، چاند، یہ سب تصور بدیہی کی مثال ہیں۔ اور تصور نظری کی مثال کیا ہے بھائی؟ تو تصور نظری کی مثال یاد رکھو، جیسے انسان ہے، فرشتہ ہے، جن ہے، یہ سب تصور نظری کی مثال ہے۔ تصدیق کی مثال کیا ہے؟ تصدیق کی مثال ہے چاند موجود ہے، سورج موجود ہے، یہ سب تصدیق بدیہی کی مثال ہیں۔ اور تصدیق نظری کی مثال صانع عالم موجود ہے وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 3 کا جواب بھائی منطق کی ضرورت پر بحث کریں، یعنی منطق کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو بتایا تھا کہ کبھی کبھار جب آدمی غور و فکر کرتا ہے تو غور و فکر کرتے وقت یہ ضروری نہیں کہ اس کا غور و فکر کرنا ٹھیک ہی ہو، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلطی پر بھی چلا جاتا ہے، غلطی کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے۔ تو اس غلطی سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس غلطی سے رستگاری یافت کرنے کے لیے تو ہمیں اب کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہمیں ایک ایسے قاعدے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے جن کی روشنی میں ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں، تو وہ علم منطق ہے۔ سوال نمبر 4 کا نظر و فکر کی اصطلاح کی وضاحت مثال کے ذریعے کیجیے۔ تو نظر و فکر آپ کو بتایا تھا، یعنی ایسے 2 یا 2 سے زیادہ معلوم چیزیں جن کو لے کر کے نامعلوم چیز کو حاصل کیا جائے تو انہیں نظر و فکر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ عالم حادث ہے یا نہیں، لیکن ہم پہلے کہتے ہیں عالم متغیر ہے، یعنی عالم بدلنے والا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہر متغیر چیز حادث ہے، یعنی ہر بدلنے والی چیز حادث ہے۔ جب یہ 2 چیزیں معلوم ہوئیں تو ہمیں خود بخود تیسری چیز معلوم ہو گئی کہ عالم بھی حادث ہے۔ سوال نمبر 5 درج ذیل امثلہ میں تصور اور تصدیق نیز ان کی اقسام پہچان کریں۔ زید کا قلم، یہ ہے تصور، دھوپ، یہ بھی تصور، جن، یہ بھی تصور، آسمان، یہ بھی تصور ہے، زمین، یہ بھی تصور ہے، قرآن، یہ بھی تصور ہے، حدیث، یہ بھی تصور ہے۔ بھئی یہ سب تصور کیوں تھے؟ کیونکہ ان میں حکم نہیں پایا جا رہا ہے۔ سورج موجود ہے، تصدیق ہے۔ حرارت، یہ بھی تصور ہے کیونکہ اس میں حکم نہیں پایا جا رہا ہے۔ آسمان نیلا ہے، یہ بھی تصدیق ہے، یہ تصدیق ہے کیونکہ اس میں حکم پایا جا رہا ہے کہ آسمان کا حکم لگایا جا رہا ہے، نیلے ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے آسمان پر۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ تصدیق ہے کیونکہ ہمارے وطن کا حکم لگایا جا رہا ہے پاکستان پر۔ آگے دیکھیں بھائی، سبق نمبر 5 دلالت اور وضاح کا بیان۔ یوں تو اہل منطق کا اصل مقصد معنی کی بحث سے ہے، لیکن منطق کی کتابوں کی ابتدا میں الفاظ اور دلالت کی بحث ضرورت کے پیش نظر لائی جاتی ہے۔ الفاظ کی بحث اس لیے کہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے، اور دلالت کی بحث اس لیے کہ الفاظ سے صحیح معنی اسی صورت میں سمجھ آ سکتے ہیں جبکہ الفاظ کے اپنے معنی پر دلالت کی نوعیت معلوم ہے۔ بھائی یاد رکھو، دلالت اور وضاح کا بیان چلے گا یہاں سے، تو یہاں پر دلالت جو ہوتی ہے یہ الفاظ سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟
الفاظ سے ہوتی ہے، دلالت یہ الفاظ سے ہوتی ہے، یاد رکھو بھائی، دلالت کس سے ہوتی ہے؟ الفاظ سے ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا دلالت کس سے کہتے ہیں؟ دلالت جو بھی ہوتی ہے الفاظ سے ہوتی ہے۔ اب ایک یہاں پر اعتراض ہوگا کہ منطقی حضرات، اور یاد رکھو ہمیشہ کہ منطقی حضرات معنی سے بحث کرتے ہیں، الفاظ سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی بات کریں گے تو معنی سے بحث کریں گے، یعنی جو معنی ہمارے ذہن میں ہیں ان سے بات کرتے ہیں، نہ کہ جو ہمارے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، بلکہ جو معنی ہیں ان سے بحث کرتے ہیں، الفاظ سے بحث تو کرتے ہی نہیں، الفاظ سے بحث نہیں کرتے ہیں بھائی، بلکہ کس سے بحث کرتے ہیں؟ معنی سے بحث کرتے ہیں، الفاظ سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر الفاظ سے بحث کرتے نہیں ہیں، معانی سے بحث کرتے ہیں، لیکن یہاں پر دلالت لے آئے اور دلالت تو الفاظ سے بحث کرتے ہیں، تو اب آپ کہیں گے بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ الفاظ سے بحث کرتے نہیں ہیں، معانی سے بحث کرتے ہیں، لیکن دلالت کا معنی لے کر آئے اور دلالت تو الفاظ کو کہتے ہیں، تو اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ابھی اور کہہ رہے تھے اب کچھ اور بن رہا ہے؟ کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ معنی کی بحث ہوتی ہے صرف، الفاظ کی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں تو الفاظ کی بحث ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھو الفاظ کی بحث کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں؟ مثال کے طور پر یوں سمجھو، ہمارے ذہن میں کچھ معنی ہے، ہمارے ذہن میں کچھ معنی ہے، مثال کے طور پر ہم کہنا چاہ رہے ہیں تو پانی لیا، ہم کہنا چاہ رہے ہیں تو کھانا کھا، ہم کہنا چاہ رہے ہیں بھائی میں بیمار ہوں، ہم کہنا چاہ رہے ہیں ہم اچھے ہیں، ہم کہنا چاہ رہے ہیں ہم بوڑھے ہیں، ہم کہنا چاہ رہے ہیں ہم جوان ہیں، ہم کہنا چاہ رہے ہیں ہم چلا رہے ہیں، ہم کہنا چاہ رہے ہیں ہم چل رہے ہیں، ہم کہنا چاہ رہے ہیں ہم بیٹھے ہیں، ہم کہنا چاہ رہے ہیں ہم کھڑے ہیں، ہم کہنا چاہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں۔ اتنی چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، اب بتاؤ اگر ہم کسی سامنے والے کو کہنا چاہیں گے کچھ چیز بھی کہنا چاہیں گے اور ہم خالی معنی میں سوچتے رہیں، اپنے دماغ میں سوچتے رہیں، اپنے اس کو زبان سے کچھ بھی ظاہر نہ کرے، صرف دماغ میں یہ کہتے رہیں، بتاؤ سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے گی؟ مثلا ہم زید سے کہنا چاہ رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں لیکن ہم اس کے سامنے کوئی بھی الفاظ نہیں کہتے، اپنے آپ ہی کہہ رہے ہیں بھائی، تو اس کو جو زید ہے ہمارے سامنے اس کو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پتہ چلا جب تک ہم الفاظ سے کوئی بات کہیں گے نہیں، منہ سے زبان سے کوئی بات کہیں گے نہیں، الفاظ بنائیں گے نہیں، تب تک جو ہمارے ذہن میں بات ہے وہ اس تک پہنچے گی نہیں، کیونکہ ہماری بات اس تک جب ہی پہنچے گی جبکہ ہم الفاظ کا سہارا لیں گے، لفظوں کا سہارا لیں گے، کیونکہ معانی تو ہمارے دماغ میں رہیں گے۔ ہم ایک آدمی سے کہنا چاہ رہے ہیں بھائی پانی لے آؤ، لیکن میں اس سے کہتا نہیں، اپنے دماغ میں ہی کہتا ہوں، میں کتنی بھی دیر سوچتا رہوں، دن سے رات تک سوچتا رہوں، لیکن اس کو ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، مجھے اسے کہنا ہی پڑے گا۔ میں بار بار اسے اپنے دماغ میں کہہ رہا ہوں بھئی جاؤ پانی لے آؤ، جاؤ پانی لے آؤ، جاؤ پانی لے آؤ، لیکن میں اس سے کہہ نہیں رہا، جب تک میں اس سے کہوں گا نہیں اسے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، بلکہ اسے کہنا پڑے گا جاؤ پانی لے آؤ، کیا کر لاؤ؟ پانی لے آؤ۔ اب اسے سمجھ میں آ گیا اچھا یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر کہ یہاں پر معنی سے تو بحث کرتے ہیں لیکن الفاظ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے۔ بھی معنی ہو لیکن الفاظ نہ ہو، ہم دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے، ہم خود تو سمجھ جائیں گے لیکن دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے۔ ایسے ہی ہمیں کوئی استاد ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے اور ہم اس سے علم دین سیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے من میں سکھائے، اپنے ذہن میں سکھائے، اپنے دل میں سکھائے، زبان سے کچھ بھی نہ بولے، ہم کبھی بھی اس علم کو نہیں سیکھ پائیں گے، کیونکہ وہ الفاظ کے سہارے سے سیکھتے ہیں، بغیر الفاظ کے ہم نہیں سیکھ پائیں گے۔ میں ابھی اتنی بڑی تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اتنا اچھا کر کے سمجھا رہا ہوں، تو بتائیے میں الفاظ کا سہارا لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا ہوں؟ الفاظ کے سہارے سے تو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اگر الفاظ نہ ہوتے تو میں آپ کو نہ پڑھاتا، اور اگر الفاظ ہیں تو آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ معانی کے ساتھ ساتھ الفاظ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ خالی معانی ہو الفاظ نہ ہو تو ہم کچھ بھی معنی نہیں سمجھا سکیں گے۔ تو وہ بحث تو منطقی حضرات معانی سے ہی کرتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں
الفاظ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس لیے انہیں الفاظ کی بھی بحث کرنا پڑتی ہے۔ دیکھیے بھائی، یوں تو اہل منطق کا اصل مقصد معانی کی بحث ہے، بتائیں نہیں معانی کی بحث صرف، لیکن منطق کی کتابوں کی ابتدا میں الفاظ اور دلالت کی بحث ضرورت کے پیش نظر لائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الفاظ کی بحث اس لیے کہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے۔ ہم معانی صرف اپنے ذہن میں رکھیں، سمجھائیں نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور دلالت کی بحث کے لیے اس لیے کہ الفاظ سے صحیح معنی اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتے ہیں جبکہ الفاظ کے اپنے معنی پر دلالت کی نوعیت معلوم ہو۔ آگے دیکھیے بھائی، دلالت کی تعریف، دلالت کی تعریف بھائی، یہاں سے آپ دلالت کی تعریف کریں گے تو یاد رکھو دلالت اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہے۔ یہ یوں کہہ لو، ایک چیز کو جیسی جانے اس کے فوراً جانتے ہی دوسری چیز کا خود بخود پتہ چل جائے، اسے کہتے ہیں دلالت۔ کسے کہتے ہیں؟ دہرایا کریں ہمارے ساتھ، ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہے، یعنی ایک چیز کو جانا جائے اسی کے فوراً دوسری چیز خود بخود معلوم ہو جائے، اسے کہتے ہیں دلالت۔ تو دلالت کہیں گے ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہے، یعنی جیسی ایک چیز کو جانے ویسے ہی دوسری چیز خود بخود معلوم ہو جائے۔ ایک چیز ہم نے جانی، مثلا ایک چیز ہم نے جانی، جیسے ہی جانی اس کے بعد فوراً ہی دوسری چیز بھی معلوم ہو گئی۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، سو رہے تھے، سوتے ہوئے آپ نے گھر کی کھڑکی کھولی، کھڑکی کھولنے کے بعد آپ نے دیکھا آپ کے گھر میں دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے، کیا سمجھے بھائی؟ آپ سمجھ گئے کہ اچھا سورج نکل آیا ہے۔ تو آپ نے تو صرف دھوپ کو دیکھا، لیکن آپ کو دوسری بات خود بخود معلوم ہو گئی، کیا؟ کہ سورج نکل آیا۔ بھائی اور کوئی مثال لے لیجئے، اور کوئی مثال لے لیجئے۔ مثال کے طور پر آپ کو دور سے دھواں نظر آیا، آپ خود بخود ایک بات اور سمجھ گئے، کیا سمجھ گئے بھائی؟ کہ وہاں پر آگ ہے۔ تو آپ نے تو صرف دھوئیں کو دیکھا، لیکن آپ کو ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی، اس کے جانتے ہی جیسے اس کو جانا ویسے دوسری چیز اور بھی معلوم ہو گئی کہ وہاں پر کیا موجود ہے؟ آگ موجود ہے۔ اور کوئی مثال لے لیجئے، آپ نے پنکھا چلایا تھا رات میں، پنکھا رات میں بند ہو گیا، آپ کو ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ لائٹ آ گئی، لائٹ چلی گئی ہے۔ کیونکہ پنکھا تو جب ہی بند ہوگا نا جب لائٹ چلی جائے گی، جب کوئی اور عارض نہ پایا جاتا ہو۔ تو بھائی دیکھیے بھائی، آپ کو ایک چیز معلوم ہوئی، اس کے جانتے ہی آپ کو دوسری چیز معلوم ہو گئی، تو اسے کہتے ہیں دلالت۔ دلالت، ایک چیز آپ کو معلوم ہوئی، اس کے جانتے ہی دوسری چیز کا خود بخود پتہ چل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں۔ کوئی اور مثال آپ لے سکتے ہیں، بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں۔ کوئی بھی مثال لے لیجیے دنیا کی جس میں ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں، دلالت کہتے ہیں، دلالت کہتے ہیں۔ بھائی گھر کا کسی نے گھر کی بیل بجی، بھائی گھر میں بیل ہوتی ہے، گھنٹی جو ہوتی ہے وہ بجی، آپ کو ایک بات اور معلوم ہوگی کہ دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ تو خالی تو بیل بجی، لیکن آپ کو تو اور چیز بھی معلوم ہوگی کہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہے، تبھی تو بیل بجی ہے بھائی۔ تو ایک چیز کے جاننے سے آپ کو دوسری چیز کا علم ہو رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں۔ یہ دلالت کی اصطلاحی تعریف ہے، اور دلالت کی لغوی تعریف ہوتی ہے رہنمائی کرنا، راہ دکھانا۔ یعنی بھئی یہ رہنمائی تو کرتی ہے ہماری، ایک چیز کے جاننے سے ہمیں دوسری چیز کا جاننا لازم آتا تو وہ رہنمائی کرنی، یعنی رہنمائی راستہ دکھاتی ہے، راہ دکھاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، راہ دکھاتی ہے، کیونکہ ہماری رہنمائی اس کی طرف ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے، کوئی نہ کوئی بیٹھا ہے، کوئی نہ کوئی کھڑا، کوئی نہ کوئی سو رہا ہے۔ یہ ایک چیز کے جاننے سے تو دوسری چیز کا جانب ہمیں رہنمائی ہو رہی ہے۔ بھائی ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی اسے کہتے ہیں جو لغت میں پایا جاتا ہے، اور اصطلاحی معنی اسے کہتے ہیں جو اصطلاح میں پایا جاتا ہے۔ لغت میں پایا جاتا ہے مثلا جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں اسم، اسم یہ بلند ہونے کے معنی میں ہے، اور اصطلاح میں پایا جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے
صلاۃ کا معنی تھا پہلے دعا کے معنی تھا، دعا کے، لیکن جب اصطلاح میں اس کا معنی کیا تو ایک مخصوص عبادت جس کا نام نماز ہے اس کے معنی میں لے لیا گیا، تو اصطلاح اسے کہتے ہیں۔ تو لوگ بھی اسے کہتے ہیں جو لغت میں پایا جاتا ہے، اصطلاح اسے کہتے ہیں جو ایک مخصوص جماعت اسے بنا دی گئی۔ تو لغوی معنی کیا ہے؟ دلال کر، رہنمائی کرنا، راہ دکھانا۔ اصطلاحی معنی ایک چیز کا اس طریقے سے ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے۔ دیکھیے دلال کی تعریف، دلال کے لغوی معنی الارشاد یعنی رہنمائی کرنا، راہ دکھانا ہے، اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، یعنی کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے، دلالت کہلاتا ہے۔ پہلی چیز کو دال، ہاں اور یاد رکھو اس میں جو پہلی چیز ہوگی جس کے ذریعے جانا گیا ہے اس کو کہتے ہیں دال، دال دال لام مشدد ہے، یعنی جس کے ذریعے کوئی چیز جانی گئی ہے اسے کیا کہیں گے؟ دال، اور جس کو جانا گیا ہے اس کو کہیں گے مدلول۔ مثلا آگ، دھوئیں کے ذریعے آگ کو جانا گیا تو دھواں کیا ہے؟ دال ہے، دال ہے، دال ہے، دال ہے، دال ہے، اور آگ کیا ہے؟ مدلول ہے کیونکہ اس کو جانا گیا۔ سورج، دھوپ کیا ہے؟ دال ہے، دال ہے کیونکہ اس کے ذریعے جانا گیا۔ سورج کیا ہے؟ مدلول ہے کیونکہ اس کو جانا گیا، کیونکہ دھوپ جب نکلی تو اس کے ذریعے پتا چلا کہ کیا نکلا ہوا ہے؟ سورج نکلا ہوا ہے۔ بھائی اور مثال لے لیجئے، کالے بارش کے کالے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے معلوم ہوا کہ بارش ہونے والی ہے، تو کالے کالے بادل کے ذریعے معلوم ہوا تو یہ دال، اور بارش ہونے والی ہے یہ ہے مدلول۔ پنکھے کا بند ہونا یہ ہے دال، لائٹ کا چلا جانا یہ ہے مدلول۔ تو دال اسے کہیں گے جس کے ذریعے جانا گیا ہو، اور مدلول جس کو جانا گیا۔ یہ کہہ لو دال اسے کہیں گے جو پہلی ہوگا، پہلا جس کے ذریعے جانا گیا، جو پہلا ہوگا اسے کہیں گے دال، اور مدلول جس کو جانا گیا یعنی دوسری والی چیز۔ دیکھیے اس کو دال دلالت کرنے والی، جبکہ دوسری چیز کو مدلول جس پر دلال کی گئی ہے کہتے ہیں۔ وضاحت، جیسے دھوئیں اور آگ کا آپس میں اس طرح کا تعلق کہ جب بھی ہمیں کہیں سے دھوپ اڑتا ہوا نظر آئے تو ہمیں آگ کا علم حاصل ہوتا ہے، لہٰذا دھواں دال ہے اور آگ مدلول ہے۔ یہاں پر انہوں نے اچھی طریقے سے بتا بھی دیا کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں دور سے دھواں دیکھتے ہیں تو دھواں کے پاتے ہی ہم کیا سمجھ جاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے؟ آگ ہے، تو اس نے دھوئیں نے دلالت کی آگ پر۔ تو بتا رہے ہیں جیسے دھوئیں اور آگ کا آپس میں اس طرح کا تعلق ہے کہ جب بھی ہمیں کہیں سے دھواں اڑتا ہوا نظر آئے تو ہمیں آگ کا علم حاصل ہو جاتا ہے، لہذا دھواں دال ہے اور آگ مدلول ہے۔ طلبہ اکرام، ہم بس اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آپ سے ایک اپیل ہے، ایک درخواست ہے کہ آپ میں سے کچھ حضرات نے، کچھ طلبہ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ بھائی جتنے بھی لوگ دیکھیں اس کو، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بھائی آپ بری باتوں میں چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں، لیکن اچھی باتوں کی طرف بھی چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اس سے تو آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی بھائی، اور آپ بری باتوں کو سبسکرائب کرتے رہتے ہیں۔ اپنے اسلامی معاشرہ کو دیکھیے کہ وہ کس کی طرف چاہتا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، تاکہ یہ اسلامی ماحول زیادہ بڑھے، نہ کہ یہ گندی فاحش چیزیں بڑھیں۔ ہماری غلطی ہے کہ ہم ہر وقت فاحش چیزوں میں پڑے رہتے ہیں اور اچھی چیزوں کی طرف توجہ نہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس غلطی فحش سے بچیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔